جن کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی، اللہم علم معاویۃ الحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا، والکتاب لکھنا بھی سکھا، وقہ العذاب اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ آخری 43 آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں، ان کی کتابت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتبین وحی کے ساتھ شریک تھے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي علا وقهر وعز واقتدر لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر رحم فغفر، دعي فأجاب لطيف بالعباد، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وقال الحق سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ بے پناہ احسان ہے اس اللہ ذوالجلال کا جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق اور قادر مطلق ہیں، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا۔ جس ہستی کی معیت اور صحبت اور رفاقت اور ساتھ کو پسند کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس اور معیار بنا دیا۔ میں شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں اپنے محترم اور مکرم بھائی کے۔ بہت اچھا ہوتا کہ وہ گفتگو کرتے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوتا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال انہیں صحت اور ایمان اور برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم، یہ وہ مبارک گروہ ہے جس گروہ کو اللہ ذوالجلال نے خود منتخب کیا۔ انتخاب، یہ استفاء و اجتباء اور سلیکشن اللہ ذوالجلال کی ہے۔
کہ روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس جیسی ہستیاں اللہ ذوالجلال نے پیدا نہیں کی۔ صحابہ، یہ صحابی کی جمع ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابی اس کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام۔ صحابی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور پھر اسلام کی حالت میں ہی اپنے رب کے پاس جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، جن کی فضیلت کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے وحی کے اولین مخاطب بنایا تو انہی ہستیوں کو بنایا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال جو بھی آیات نازل کرتے، جبریل امین علیہ السلام سرور کونین کے پاس وہ آیات لے کے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے اور وہ آیات تلاوت بھی کر کے سناتے، اور ان مطلوع آیات کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ بھی کرتے۔ تو سب سے پہلے وحی کو سننے والے محمد مصطفیٰ سے صحابہ، سب سے پہلے ان آیات کی فہم کو حاصل کرنے والے صحابہ، سب سے پہلے ان آیات کی روشنی میں تربیت کے نقوش کو اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں میں شامل کرنے والے صحابہ۔ اس لیے قرآن نے گواہی دی ہے الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به۔ جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے کتاب کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلا یتلو تلاوتن اور تلوتن دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ صرف تلاوت ہی وہ نہ کرتے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بھی اپنی زندگیاں انہوں نے لگائیں۔ عمل اور کردار میں ان کو اللہ ذوالجلال نے نمونہ بنایا۔ اس لیے قتادہ ابن دعامہ السدوسی ان کا قول امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا بکتاب اللہ وعملوا بما فیہ۔ اس آیت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی کتاب پر ایمان کو قبول کیا اور پھر اس ایمان کی روشنی میں عمل بھی کر کے دکھایا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے جب ان کی تربیت کی، جب ان کی زندگی کی نوک پلک کو درست کیا تو اللہ ذوالجلال نے وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دے دی اولئک حزب اللہ۔ یہ جس جماعت کی تربیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ تو اللہ ذوالجلال کی جماعت اور اللہ کا لشکر ہے، بلکہ وحی نے اس بات کا بھی اضافہ کیا اولئک ہم الراشدون۔ روئے زمین پہ اگر رشد و ہدایت والے کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے صحابہ، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کو اور بہتر اور خوبصورت دنیا کے سامنے بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ آیت بھی نازل کی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ دنیا میں اگر کوئی میٹرک کا ایگزام
دینا چاہتا ہے تو اس کمرے میں اس شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایگزامینر تو بنے لیکن خود اس نے میٹرک نہ کی ہو. پی ایچ ڈی کا وائیوا ہوتا ہے, وہی لوگ سامنے بیٹھتے ہیں جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کیے ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کے دلوں کا امتحان لینے کو مخلوق کے سپرد کیا ہی نہیں بلکہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم. اللہ ذوالجلال نے خود امتحان لیا, کسی کو اجازت نہیں دی, کوئی مجاز نہیں. ان ہستیوں کے بارے میں منصف بننے کا, ان ہستیوں کے بارے میں ڈیسیژن دینے کا, ان ہستیوں کا امتحان لینے کا, ان ہستیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینے کا اللہ ذوالجلال نے کسی کو مجازی نہیں بنایا. خود امتحان لیا, خود ہی اعلان کیا کہ اللہ ذوالجلال کو ان کے دل پسند آئے ہیں. خوشخبری سنائی, ان کے لیے مغفرت اور بخشش کے پروانے ہیں. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اجر عظیم قیامت کا دن ہوگا. تو سب سے پہلے جن ہستیوں کو نصیب ہوگا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں. اس لیے اللہ ذوالجلال نے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا اولئک ہم الفائزون اولئک ہم المفلحون. فوز و فلاح, کامیابی اور کامرانی اگر اللہ نے سب سے پہلے اس امت میں کسی کے مقدر میں لکھی ہے وہ ہے صحابہ. اس لیے قرآن کہتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اس آیت کی تفسیر میں امام طبری بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قل الحمدللہ, کہہ دیجئے تعریفیں اس ذات کی ہیں, ساری کی ساری تعریفیں جو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. وسلام علی عباده الذین اصطفى, اور سلام ہے ان ہستیوں پر جن کا چناؤ, جن کا انتخاب, جن کی سلیکشن خود اللہ ذوالجلال نے کی. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد, جن کا چناؤ اللہ نے کیا ہے, جن کی سلیکشن استفاء و اجتماع اللہ نے کیا ہے, وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. اللہ ذوالجلال نے پھر ساتھ ایک ایسی ڈگری جاری کی, کل کائنات جب سے کائنات بنی ہے آج تک انبیاء اور رسل کے بعد اتنی بڑی ڈگری کسی کے نصیبے میں نہیں ہوئی جو ڈگری صحابہ کو ملی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ذوالجلال سے یہ ہستیاں راضی اور اللہ ذوالجلال ان سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, جنات اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا تجری من تحتها الانہار, تجری تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں جاری ہے. جن جنتوں میں یہ صحابہ اس امت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں, جہاں جائیں گے ہی نہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی وجہ ہے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. کل من اخبر اللہ عنہ انہ رضی عنہ انہ من اہل الجنہ, جس ہستی کے بارے میں اللہ ذوالجلال رضامندی کا اعلان کر دے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی جنت کا وارث بن گیا ہے, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ ذوالجلال نے پھر بغیر کسی استثناء کے یہ اعلان بھی کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر وہ صحابی جس کو صحابی کی یہ حیثیت, یہ لقب نصیب ہوا ہے, ایمان کی حالت میں نبی مکرم سے ملاقات ہوئی, ایمان کی حالت میں اپنے رب کے پاس پہنچے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے لیے اللہ نے اعلان کیا بغیر کسی استثناء کے یہ کہ سارے کے سارے یہ جنتی مہمان ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کی عظمت، جن کی فضیلت کا یہ زاویہ ہر مسلمان کے دل میں محفوظ ہونا چاہیے، کیسے اللہ ذوالجلال ان کو جنت کی خوشخبری نہ دیتے؟ کیونکہ ان کا تزکیہ خود اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایسا تزکیہ کیا کہ جو قیامت کی دیواروں تک کسی کے نصیبے میں نہیں ہوا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو صحابہ ہے، پھر ان کے بعد جو تابعین ہیں، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ ذوالجلال نے کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل محمد مصطفیٰ کا پایا، فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی۔ اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کا انتخاب کیسے کیا؟ سرتاج رسل بنایا اور نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے بعد اللہ نے پھر پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے پیارے دل اگر پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل، فجعلہم وزراء لنبی۔ اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری سنائی، فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ جب تک ایک شخص، ایک ہی شخصیت دنیا میں ہوگی، روئے زمین پر ہوگی، جس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا، میری صحبت کو پسند کیا، جب تک ایک بھی صحابی روئے زمین پر ہوگا، کائنات کے اندر خیر و بلائی غالب رہے گی۔ بلکہ اس پر مستضاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی وصاحب من صاحبنی۔ اللہ کی قسم جب تک ایک تابی دنیا میں ہوگا، خیر اور بھلائی غالب رہے گی۔ آپ نے پھر فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رأى من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی۔ اس روئے زمین پر جب تک ایک تبع تابی زندہ ہوگا، کائنات کے اندر خیر و بھلائی باقی رہے گی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم آمنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد۔ یہ ستارے یہ بقا کی علامت ہیں، آسمان کی بقا کے۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو وہ کیفیت پیش ہوگی، وہ حالت اختیار کرنی پڑے گی جو اللہ نے لکھی ہے، یہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا پیغام ہوں۔ جب میں اپنے رب کے پاس چلا گیا تو پھر صحابہ کرام کے سامنے بھی کتنی مصیبتیں اور کتنے فتنے سامنے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي۔ میرے صحابہ میری امت کے امین بھی ہے اور امن و امان کا پیغام بھی ہے۔
جب تک زمین کے اوپر ایک صحابی باقی رہے گا اللہ ذوالجلال کی طرف سے امن و حفاظت رہے گی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لوگوں پر یغزو فئام من الناس، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، صفیں بنے گی، کافر مخالف دشمن مقابلے کے لیے آئے گا، سوال کرے گا افیکم من صحیب النبی، ذرا بتلاؤ تو صحیح تم میں سے کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ فیقولون نعم، جواب دیں گے مسلمان جی ہاں صحابی اس لشکر میں موجود ہے۔ فیفتح لہم، صحابی کا نام لینے کی دیر ہے، کافر شکست کھائے گا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی طرح تابعی کی جگہ پہ وہاں بھی پوچھیں گے کوئی تابعی ہے؟ جواب دیا جائے گا ہاں اس لشکر میں تابعی ہے، اللہ اس وقت بھی فتح دیں گے۔ اسی طرح تبع تابعی کا بھی تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، جو پڑھایا، جو سمجھایا، جو عمل کر کے دکھایا، جن کو من وعن زندگی میں اتارنے والے صحابہ، جن کو اتنی شان اللہ نے دی، براء ابن عازب انہی صحابہ کے بارے میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لموقف احدہم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک گھڑی جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے یہ پوری کائنات سے بہتر ہے۔ دوسری روایت کے لفظ ہے خیر من عمل احدکم، تمہاری زندگی کے جملہ اعمال سے یہ ایک گھڑی جو ہے اجر و ثواب والی زیادہ ہے۔ تیسری روایت کے الفاظ ہے وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدَكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، اگر تم میں سے کسی کو عمر نوح دی جائے، نیکیوں میں عبادت اور ریاضت میں گزار دے، ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا یہ ہے وہ ہستیاں جن کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے صرف قرآن مجید میں ہی نہیں کیا، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل اس لیے فرمایا کرتے تھے رحمہم اللہ اجمعین، اللہ تمام صحابہ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ومعاویہ وعمر بن العاص وابو موسیٰ الاشعری والمغیرہ رضی اللہ عنہم وارضاہم ہم الذین وصفہم اللہ فی کتابی، یہ وہ ہستیاں ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ چار ہستیوں کا نام لے کے امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے یہ ہے صحابہ میں سے وہ ہستیاں جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور کہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادت ان کی ریاضت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، یہ رکوع کرنے والے ان کے تذکرے اللہ نے انجیل میں بھی کیے ہیں، تورات میں بھی کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس لیے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی. آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، طوبیٰ خوش بختی اس کے لیے ہے، بختوری اس کے نصیبے میں ہے، خوش نصیب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا. دوسری روایت بتاتی ہے کہ ایک سوال کرنے والے دیہاتی نے سوال کیا ما فاکہۃ الجنہ، اللہ کے رسول جنت کا پھل کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ایسا درخت ہے جنت کے اندر یدعا طوبیٰ، جس کو طوبیٰ کہا جائے گا. اس درخت کی شان یہ ہے لباس اہل الجنہ تخرج من اکمامها، جس کی کانپلوں سے اور جس کی ٹہنیوں سے جنتیوں کا لباس تیار شدہ اللہ ذو جلال جنتیوں کو عطا کیا کریں گے. اتنا بڑا درخت، اتنی بڑی جنت، سب سے پہلے انبیاء اور رسل کے بعد اس امت میں اگر سب سے پہلے سرتاج رسل کے بعد کسی کو نصیب ہوگی تو وہ ہستیاں ہیں جو صحابہ ہیں، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں طوبیٰ ایسا درخت ہے یسیر الراکب المدمر السریع فی ظلها 100 سنہ لا يقطعها، دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر اس درخت کی چھاؤں کے نیچے دوڑاتا جائے، کوئی دوڑانے والا دوڑاتا جائے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اتنی بڑی جنت کی نوید سنائی ہے اللہ کے رسول نے. تو سب سے پہلے صحابہ کے لیے، پھر تابعین کے لیے، پھر تبع تابعین کے لیے، پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی یہ خوشخبری سنائی جو ان 3 طبقات میں قرون مفضلہ میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی پیروی کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جب تک اللہ نے چاہا جو اس مشن کو، اس منہج اور منہاج کو اختیار کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کی رسول نے نشاندہی کی تھی کہ سب سے بہترین جماعت جو ہے جو جنت میں جائے گی، ما انا علیہ واصحابی، اس جماعت کا سلوگن یہ ہوگا، اس جماعت کا یہ پیغام ہوگا آج جس دین پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس دین کو اختیار کرنے والے یہی طائفہ منصورہ ہے. یہی طائفہ منصورہ کے ساتھ ساتھ فرقہ ناجیہ ہے. جامع ترمذی کی یہ روایت یاد رکھنے والی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے دل میں جگہ دیجئے. میرا منہج، میرا مشن، میرا منہاج، میری زندگی کا تھیم، میرا ویژن یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو اللہ کے رسول دے کر گئے. جس دین پہ اللہ کے رسول تھے، جس دین پہ صحابہ کرام تھے، وہ میرا دین ہے، وہ میرے خاندان کا، وہ میرے تعلق والوں کا، میری اولاد و نسلوں کا اللہ بنائے. یہ مجھے دعا بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے لوگوں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے پیروی کرنی ہے، کسی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے تو صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو. کون سے صحابہ؟ کانوا ہم افضل الناس، جو کائنات میں سب سے افضل ترین تھے. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سب سے پیارے دلوں والے، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا واقربها هدیا واحسنها حالا. اللہ نے کسی انسان کو ایسے دل عطائے نہیں، اللہ نے صحابہ کے بعد ایسا علم کسی کے نصیبے میں رکھا نہیں. اللہ ذو جلال نے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے انہیں بنایا، تکلفات سے دور رہنے والے تھے صحابہ، سب سے بہترین زندگی گزارنے والے تھے صحابہ.
اور سب سے خوبصورت حالات انہی کے دور کے تھے. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, ان کی فضیلت کی پہچان کرو, ان کے آثار کی اتباع کرو. وَتَمَسَّكُوا بِدِينِهِمْ, ان کے دین کو اختیار کرو, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی رسول سے سیکھا. یہ شاگرد ہے جنہوں نے زانوہ تلمس طے کیا, تو محمد کریم کے سامنے 7 قسم اٹھا کے کہتے ہیں انہم علی الصراط المستقیم واللہ رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے صراط مستقیم پر, جادہ حق پر گامزن رہنے والے سب سے پہلے صحابہ تھے. اللہ عز و جلال ان سب صحابہ کی معیت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ صحابہ جن کی فضیلت آپ نے سنی, جن کی عظمت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی, ان کے کچھ حقوق ہیں, آداب ہیں. بیگا مسلمان ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان سے محبت کرے, ان کے تذکروں کو عام کیا جائے, ان کو رول ماڈل مانا جائے, ان کے بارے میں دل میں محبت ہی محبت ہو, ان کا نام آئے زبان پہ تو رضی اللہ عنہ, ایک صحابی رضی اللہ عنہما, 2 صحابہ رضی اللہ عنہم, سب صحابہ کا تذکرہ آئے. میں لکھوں, میری قلم کی سعادت ہے الترضی عن اصحاب رسول اللہ, اللہ کے رسول کے صحابہ پر رضی اللہ عنہ کہہ کے رضامندی کا اظہار کروں. اس لیے جن پہ رب راضی میں کیوں نہیں راضی. اللہ ذو جلال نے کتنا کمال جو ہے رضامندی کا اعلان کیا. آج میں سفر میں تھا, پانی کی لہریں مجھے نظر آ رہی تھی, اتفاق سے قرآن کھلا, جب یہ میں آیت پڑھ رہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں نے غور کیا آیت کا نمبر بھی 100 ہے. اللہ نے جہاں رضامندی کا اعلان کیا وہ آیت کا نمبر بھی 100 ہے کہ وہ صحابہ جن کو اللہ نے پورے نمبروں پہ کامیابی دے دی ہے. 7 سورت بھی توبہ ہے جو صحابہ کرام کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دینے کی تیار نہیں, اسے توبہ کرنی چاہیے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے, کیونکہ اللہ ذو جلال نے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے. صحابہ کا یہ حق ہے ان کا دفاع کیا جائے, صحابہ کا یہ حق ہے کہ ان کے بارے میں کبھی زبان پہ غلط الفاظ نہ لائے جائیں, صحابہ کا یہ حق ہے ان کے لیے دعائیں کی جائیں, صحابہ کا یہ حق ہے ان کی معیت و صحبت و رفاقت اللہ ذو جلال سے طلب کی جائے. صحابہ کرام سے محبت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الانصار لا يحبهم الله الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انصار صحابہ سے محبت صرف مومن کرتا ہے, ان سے نفرت, ان سے بغض, ان سے عداوت صرف منافق رکھتا ہے. ساتھ ہی خوشخبری سنائی من احبهم اللہ احبہ اللہ, من احبهم احبہ اللہ, جو بھی صحابہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. ومن ابغضهم ابغضہ اللہ, جو صحابہ سے نفرت کرے گا وہ بھی اللہ کی ہاں قابل نفرت بن جائے گا. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, فرمایا والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا يحب رجل الانصار, جو بھی شخص انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے حتی یلقى اللہ, یہ محبت زندگی کی آخری رمق تک کرتا ہے, الا لقی اللہ وہو یحب, جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو وہاں دیکھے گا یہ صحابہ سے محبت کرتا تھا, اس کا خالق و مالک اس کو اپنا محبوب بنائے گا. پھر آپ نے فرمایا وَلَا يُبْغِضُ رَجُلٌ الْأَنصَارَ, جو کسی بھی انصاری صحابی سے نفرت کرے گا حتی یلقى اللہ, اور نفرت کے بیج رہیں گے, توبہ نہیں کرے گا, الا لقی اللہ وہو یبغض,
یاد رکھے جس طرح وہ دنیا میں صحابہ سے نفرت کرے گا اپنے رب کو ملے گا، یہ شخص اللہ کے ہاں بھی قابل نفرت ہوگا۔ اس لیے سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے جب ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، حب ابی بکر و عمر، سننا آپ کو اللہ نے بڑی دانش اور علم دیا ہے، بتائیے ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے؟ قال لا بل فریضہ، سنت ہی نہیں، ابو بکر عمر سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے امام ایوب السختیانی کہا کرتے تھے، من احب ابا بکر، جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کی، فقد اقام الدین، اس نے اپنے دین کو سیدھا کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے اپنے راستے کو بالکل واضح کر لیا۔ ومن احب عثمان، جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی، فقد استنار بنور اللہ، اس نے تو اللہ کے نور سے روشنی لی کہ اللہ ذو جلال نے اس کی زندگی کو منور کر دیا۔ ومن احب علی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، فقد استمسک بالعروة الوثقى، اس نے تو ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی، ان کی تعریف کی، ان کے تذکرے کیے، ان کی منقبت، ان کی فضیلت و عظمت کا پرچار کیا، یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ فقد برئ من النفاق، یہی وہ شخص ہے جو نفاق سے بری ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام علی بن مدینی کہا کرتے تھے، اذا رأیت الرجل، جب تم دیکھو کسی انسان کو، یحب ابا بکر ویدعو له، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا نظر آئے اور ان کے لیے دعا کرتا نظر آئے، ویترحم علیہ، اور ان پہ ترحم کرتا نظر آئے، فرج خیرہ، امید رکھنا یہ زندگی خیر سے گزارے گا۔ وبرئ من البدع، یاد رکھنا یہ شخص بدعات سے بری ہوگا۔ امام بربہاری کہنے لگے، اذا رأیت الرجل، جب تم کسی انسان کو دیکھو، یحب ابا بکر وانس بن مالک واسید بن حضیر، کہ وہ شخص سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، سیدنا انس بن مالک سے محبت کرتا ہے، سیدنا اسید بن حضیر سے محبت کرتا ہے، رضی اللہ عنہم وارضاہم، تو یاد رکھنا یہ وہ شخص ہے، فاعلم انہ علی السنہ، یہ شخص ہے جو اس لائق ہے کہ وہ کہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو پہچاننے والے امام عبداللہ بن المبارک کہا کرتے تھے، خصلتانی من کانتا فیہ، دو خصلتیں جس انسان کے اندر آ جائے، الصدق وحب اصحاب رسول اللہ، زبان کا سچا ہو اور صحابہ کی دل میں محبت ہو، ارجو ان ینجو ویسلم، مجھے اللہ ذو جلال کی رحمت کی امید ہے، یہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور دنیا میں بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ بشر بیان کرتے ہیں، اوسق عملی، بشر بن حارث کہتے ہیں، اوسق عملی فی قلبی حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں گواہ رہنا میرے دل میں سب سے مضبوط عمل وہ ہے تو وہ یہ ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اول ناقلین جو ہیں وحی کو نقل کرنے والے یہی وہ واسطہ ہے جو اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان ہیں، اس لیے ان سے محبت میرا ایمان ہے۔ اور یہ کون سا خان وعدہ ہے؟ جسٹس بیٹھا ہے، ایک عورت کا پیغام جاتا ہے، رات کو حکومت کی لائٹ جلتی ہے، چراغ جو ہے وہ بادشاہ جلاتا ہے،
میں اس چراغ میں بیٹھ کے دھاگا لے کے میں اس وقت چرخہ چلاتی ہوں. میرا سوال یہ ہے، یہ لائٹ تو میری نہیں ہوتی، یہ تو حکومت کی ہے. اگر میں اس کی روشنی میں بیٹھ کے یہ دھاگا جو کاٹنے کا عمل کرتی ہوں، کیا یہ بیچنا مجھ پہ جائز ہے؟ جسٹس پہ سکتہ طاری ہوا، رونے لگ گیا. سوال کیسا؟ دور کون سا ہے عورت پوچھ کیا رہی ہے؟ یہ پتہ چلایا تو پتہ چلا یہ وہ خانوادہ ہے، یہ بشر بن حارث کی بہن ہے، جس کا تقوی دیکھیے کہ وہ اس بارے میں بھی سوال کر رہی ہے. اس کے بھائی کہتے ہیں سب سے مضبوط عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں امام طحاوی نے مسلمان کا عقیدہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو کا شکار نہیں ہوتے. لَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو کا شکار نہیں ہوتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ کسی صحابی پر تبرہ کرتے ہیں. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ قابل نفرت ہے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے. وَيَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کرتا، ہم بھی ان کا تذکرہ نہیں کریں گے. اور ساتھ جو اصل بات فرمائی وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، منہج ہے. صحابی کی بات آ جائے، زبان بھی آئے، لکھ رہا ہو، پڑھ رہا ہو، سن رہا ہو، تذکرہ اچھے الفاظ سے کرے گا، اس سے اللہ راضی ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، کسی نے دین دیکھنا ہے تو اس شخص کے دیکھیے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. ایمان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیے جس کے دل میں محبت صحابہ کی ہے. صحابہ کی محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، بلکہ احسان دین کا تیسرا درجہ ہے. ایکسیلنس کے درجے پہ ایمان اس شخص کا پہنچتا ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت ہے. ساتھ ہی امام طحاوی فرماتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے نفرت کرنا یہ طغیانی ہے، افکار کی بھی یہ فکری طغیانی ہے، یہ عملی طغیانی ہے، اور پھر نفاق ہے، اور یہ عمل اللہ عز و جلال کی ان نعمتوں کی ناشکری بھی ہے اور ان نعمتوں کو ٹھکرانا بھی ہے. اور اللہ عز و جلال کی ان نشانیوں کو جو زمین پہ اللہ عز و جلال نے دنیا کے لیے نمونہ بنا کے چلائی ہیں، ان کا انکار کر دینا یہ انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حب الصحابہ کلہم لی مذہب، تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ میرا مذہب ہے. ومودۃ القربى بها اتوسل، اور وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں ہونے کا شرف حاصل ہے، ان سے محبت میرے لیے بہت بڑا عمل ہے. ساتھ یہ کہتے ہیں وَلِكُلِّهِمْ قدر وعلا وفضائل، ان سب صحابہ کی اپنی اپنی قدر و منزلت ہے. لیکنما الصدیق منہم افضل، لیکن میرا ایمان یہ ہے صحابہ میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتی ہونے کا اعلان 10 صحابہ کا ایک ہی وقت میں کیا جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے فرمایا
ابو بکر فی الجنہ، سیدنا ابو بکر جنتی ہے، یہ وہ صحابی ہے۔ آج مومن ترستا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ یہ جگہ خرید کے وقف کرنے والا کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 مرتبہ مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کے مومن اور امت کی امامت کروانے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 104 روایتیں آج بھی ہمارے پاس بطور نعمت موجود ہے۔ ان کے راوی کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کو یہ سبق دیا ہے، عشاء کے بعد سو جاؤ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا۔ لیکن علم سیکھنے سکھانے کے لیے عشاء کے بعد انسان بیدار رہ سکتا ہے۔ من طیب خاطر المرأة، عورت کی طیب خاطر کے لیے انسان بیدار رہ سکتا ہے، مہمان نوازی کے لیے بیدار رہ سکتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے ساری رات امت کی بہتری کے لیے مشورے کرنے کے لیے اگر 2 ہستیاں جاگتی تھی، رات کھڑے رہتے مشورے کرتے اللہ کے رسول اس ہستی سے جس کو آج صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا۔ سوال کرنے کے بعد پوچھتی ہے اگر میں کل کو آؤں آپ نہ ملے تو میں کس سے ملوں؟ فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ لوگوں مسجد نبوی میں آنے والے سارے دروازے اور کھڑکیاں یہ لگی ہے بند کر دو، لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا لوگوں دنیا میں بڑے لوگوں نے احسان کیا، میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ان له عندنا یدا یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ، لیکن صدیق کے ایسے احسانات ہیں جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب عطا کرے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور اسراء کا واقعہ پیش آیا، راتوں رات مکہ سے بیت المقدس پہنچے، 40 دن کا راستہ ہے مکہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس کا، اور پھر معراج کی سیر ہوئی، آسمانوں پہ اللہ جلال نے بلایا اور لے گئے، واپس آئے۔ جب یہ بات ان لوگوں تک پہنچی جو کافر تھے، کفر کا سرغنہ ابو جہل آ گیا اور آ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے یہ تو بتاؤ کہ راتوں رات 40 دن کا سفر طے کر کے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ جواب دیا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مسکرایا کہ بات بن گئی ہے۔ پھر پوچھتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں نے ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کی ہے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو کون کہہ رہا ہے؟ کہا کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا دوست محمد کہہ رہا ہے۔ کہا واللہ انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، تم یہ 40 دنوں کی بات کر رہے ہو کہ بیت المقدس جانا، 7 آسمانوں کی سیر کرنا، اللہ کی قسم اس سے بڑی بات بھی اگر محمد کریم کی زبان اقدس سے نکلی ہے تو میں مانتا ہوں وہ سچ ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بعد اللہ نے مقام دیا ہے تو اس ہستی کو جس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا ان اللہ
جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان پہ اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ آج قرآن کے اندر بقول ابن حجر 15 آیات ہے جو رائے تو عمر کی تھی، اللہ نے وہی بنا کے اتار دیا قرآن۔ بیت اللہ میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے گزارش کرتے ہیں لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اللہ کے پیارے پیغمبر اگر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لے تو کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کی آمد کے بعد ہی زبان حرکت میں آتی تھی۔ ابھی یہ بات ہوئی، جبریل امین کا نزول ہوا اور آ کے اللہ کا یہ پیغام سنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، رائے عمر کی تھی، مشورہ عمر کا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ سیدنا عمر تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اگر آپ مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم دے دے تو اللہ کے رسول اپنے پاس سے تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی بات ہوئی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے جبریل کا نزول ہوتا ہے، یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے پردے کو نازل کر دیا۔ ایک نہیں 15 آیات بقول ابن حجر اللہ نے عمر کی رائے مشورے کے مطابق اتاری، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں عمر آتے ہیں وہاں شیاطین اور جن دوڑ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جب مسلمان ہوتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زل اعز منذ اسلم عمر، لوگوں جب سے اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے اس دن سے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج عمر کو کون جانتا ہے؟ پوچھئے کیسر کسرا کو، پوچھئے ہرقل، پوچھئے اس کیسر کو جس نے کہا تھا ذرا پتہ تو کرو یہ عمر کون ہے، انہو قد اکل کبدی، جس کے خوف نے میرا کلیجہ چیر دیا ہے، جس نے پاؤں تلے کیسر و کسرا کو رون دیا، 22.5 لاکھ مربع میل فتح کیا، ایسے ایسے نظام بنائے جو آج دنیا کے لیے نعمت بن گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے کیا اس ہستی کو کمال دیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی یاد رکھنا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر الا النبیین والمرسلین، جنت میں جتنے بوڑھے جائیں گے انبیاء اور رسل کے بعد تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اور دوسری روایت میں آتا ہے ہما، یہ دونوں صحابہ جو ہیں یہ میرے لیے ایسی حیثیت رکھتے ہیں، کیسی حیثیت؟ جس طرح آنکھ اور کان کی حیثیت انسان کے چہرے میں ہے، اسلام کے اندر ان کا وہ مقام ہے، اس لیے بار بار حکم دیا ان کی اقتداء کرنا، ان کی اقتداء کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر قسم اٹھا کے کہتے ہیں ذرا اس زاویے کو بھی سمجھیے، ان کی محبت آپس میں کیسی تھی، ان کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیسی تھی۔ اہل بیت سے محبت میرا ایمان ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا ابو بکر بھی فرماتے ہیں واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی، اللہ کی قسم اہل بیت اللہ کے رسول کے خانوادے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا
مجھے اپنے گھر والوں سے بھلائی کرنے سے زیادہ پیاری ہے۔ اور عمر بھی آئے سیدنا علی کے پاس اور آ کے کہتے ہیں علی آپ تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل سبب و نسب ينقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، قیامت کا دن ہوگا تمام دوستیاں منقطع ہو جائیں گی، تعلق ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا، جس کی میرے ساتھ نسبت ہوگی، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ٹوٹے گا۔ علی میری خواہش ہے کہ یہ تعلق میں ایک اور طرح بھی قائم کر لوں، میری چاہت ہے میں نکاح کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 10,000 دینار مہر ادا کیا، نکاح کیا۔ یہ ہے دوستی سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تاریخ کے ورگردانی کرنے سے پتہ چلتا ہے، بخاری اور مؤرخ لکھتا ہے ریاست مدینہ کی جھلک کسی نے دیکھنی ہے تو عمری دور کو دیکھیے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہے، خلیفہ وقت چکر لگا رہا ہے، مدینے سے باہر دیکھا ایک خیمہ نظر آیا، دوڑ کے گئے، ایک شخص پریشان حال ہے جس کی بیوی خیمے میں ہے اور وہ امید سے ہے اور وہ پریشان ہے کیا بنے گا، کہا رک جاؤ، پلٹ کے گھر آئے، کون؟ خلیفہ وقت۔ گھر آ کے دیکھا اہلیہ آرام کر رہی ہے، کہا یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک۔ خاتون اول کو اٹھایا، ایک نیکی اللہ کھینچ کے آپ کے پاس لے آئے ہیں، دیکھو یہ ہے خانوادہ رسول۔ خاتون اول اٹھی، فابتسمت، مسکرا کے دکھایا، فقالت ابشر، اور کہا حکم کیجئے کیا کرنا ہے۔ وضو کیا، کہا میرے ساتھ چلو، کسی نے ریاست مدینہ کی جھلک دیکھنی ہے تو یہ قصہ پڑھے۔ کون جا رہا ہے؟ خلیفہ وقت۔ کون جا رہی ہے؟ جس کو گائنی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ کہا جاؤ خیمے میں، عورت پریشانی کا شکار ہے، اس کے پاس پہنچو۔ خاتون اول خیمے میں گئی، وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ لکڑیاں چن کر کھانا اس مسافر کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی اب شروع بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ سیدنا عمر نے کھانا پکایا، اس کے حوالے کیا، اپنی بیوی کو آواز دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ وارضاہا، ان کو ساتھ لیا۔ اس شخص کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس، آنسہ ذرا معانست کیجئے۔ گھر جا کر خلیفہ بھی خاتون اول بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اس رات بھی ایک نیکی ہماری قسمت میں تھی، ہم نے اس کو بھی پورا کیا۔ صبح ہوئی، وہ شخص آیا، پوچھ رہا ہے میں نے خلیفہ سے ملنا ہے۔ سامنے عمر آئے، پوچھا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا خلیفہ سے ملنا ہے۔ عمر کہنے لگے بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا خلیفہ سے کہوں گا۔ کہا مجھے بتا دو۔ کہا نہیں خلیفہ سے کہوں گا، تم تو میرے ساتھ رات کو لکڑیاں چن رہے تھے۔ کہا جو کہنا ہے کہہ لو، مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چادر دی تھی۔ صحابی سوال کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ وارضا، آپ کو میں دیکھتا ہوں ہر وقت اس چادر کی اوڑے رکھتے ہو، یہ چادر کس نے دی ہے؟ جواب سنیے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہا ان هذا کسانیہ خلیلی و صفی عمر، تمہیں کیا پتا یہ چادر کا تحفہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ یہ میرے گہرے دوست عمر نے دی ہے، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، یہ اس کی نشانی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر کے بعد مقام ہے تو سیدنا عثمان کا، جس ہستی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، لوگوں سب سے بڑا حیا والا میرا صحابی ہے تو عثمان ہے۔ الا استحی من استحیا منہ الملائکہ، کیا میں اس ہستی سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبوت کی زبان نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اس سے محبت مومن کیوں نہ کرے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رات کو ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں صبح ہو گئی، ایک ہی دعا تھی، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، خلیفہ رابع، یہ وہ ہستی ہے ابھی 8-10 سال کی عمر ہے، جب اسلام کو قبول کیا اللہ کے رسول نے فرمایا علی والد سے مشورہ کر لو۔ عمر دیکھیے، جواب دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیارے پیغمبر جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے والد سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا، آج اس کی طرف سے ایمان اور اسلام کی نعمت آ جانے کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے والد کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا، یا علی لا یحبک الا مؤمن، علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے نفرت، تجھ سے عداوت، تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من آذى علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عاد اللہ من عاد علی، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے سمجھ لے اس نے اپنا آپ کو اللہ ذو جلال کا دشمن بنا لیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ 4 ہستیاں ہیں جن کے نام پہ آج یہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، لوگوں ایک وقت آئے گا جب کوئی اختلاف ہوگا تو پھر میری سنت کو تھام لینا اور خلفاء راشدین کی سنت کو تھامنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہ اللہ کے پاس سے آنے والا ایک فرشتہ آیا ہے جس نے یہ 3 خوشخبریاں سنائی ہیں، وبشرنی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہے منہج، یہ ہے منہاج، یہ ہے مشن کہ حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتائی، یہ میرے دونوں پھول ہیں، اور فرمایا اللہ کے پاس سے ایک فرشتہ آنے والا آیا، جبریل نے آ کے خوشخبری دی، اور دوسری روایت میں آتا ہے ایسا فرشتہ آیا جو پہلے نہیں آیا جس نے آ کے یہ خوشخبری دی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے شہزادے ہیں، بلکہ جتنے نوجوان جنت میں جائیں گے سب کے سرتاج سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما ہے۔ اور ساتھ یہ خوشخبری دی وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
جنت میں عورتیں جو ہوگی ان کی سرتاج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں. فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ دونوں شہزادے تو جنت کے شہزادے ہیں، ان کا باپ علی ان سے بھی بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا. جس کا میرا ایمان ہے اہل بیت سے محبت کرنا یہ میرا ایمان ہے. جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا مجاز کیسے ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کو کھولیے، کس طرح 55 سال عمر ہے، اللہ کے رسول غار ہرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے. غار ہرا میں ہیں، نہ کوئی گیس نہ کوئی بجلی ہے، کس طرح کھانا پکایا ہوگا. کھانا پکانے کے بعد ٹفنٹائن برتن میں کھانے کو ڈالا، ابھی وہ غار ہرا نہیں پہنچی. ذرا سوچئے گا نوجوانوں، اگرچہ غار ہرا پہ جانا کوئی حکم اور اجر و ثواب نہیں، لیکن جوان بھی آج چڑھے اس کی جوانی کو سمجھ آتی ہے کیسے چڑھتا ہے. 55 سال کی مومنوں کی ماں کھانا لے کے غار ہرا کا رخ کرتی ہے. ابھی وہ غار ہرا میں پہنچی نہیں، جبریل امین کو اللہ نے پہلے پہنچا دیا. وہ جا کے کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ سرتاج رسل ہے، میں سرتاج ملائک ہوں. ان هذه خدیجہ قد اتت کا، یہ سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہے. فاذا اتت کا، جب آپ کے پاس ان کی تشریف آوری ہو جائے، فقر علیہ السلام من ربها، سرتاج ملائک اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وبشر ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں میرا بھی سلام پیش کرنا. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، اور خوشخبری بھی سنا دینا اللہ نے تیرا جنت میں گھر بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو تھکاوٹ اور شور نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ ہے انها وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیرہ تھی. واسطنی بمال حین حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تھا تو سیدہ خدیجہ نے اپنی کل کائنات کو میرے سامنے ڈھیر کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. مجھے مال سے محروم نہیں کیا، اور اللہ ذل جلال نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مسلمان کی محبت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول باہر صحابی کے پاس کھڑے ہیں، نظر تو صحابی آ رہے ہیں. خلیفہ الکلبی، ابن خلیفہ الکلبی کے پاس سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہے اور صحابی پاس کھڑے ہیں. پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ دحیہ بن خلیفہ الکلبی. کہ عائشہ وہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی نہیں تھے، جبریل تھے جو وحی لے کر آئے، اور وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے سرتاج رسول میں سرتاج ملائک سیدہ عائشہ کو میرا سلام کہنا. یہ وہ ہستی ہے جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا. یہ وہ ہستی ہے جس کی طہارت و پاکیزگی کہ جب تک کوئی شخص تلاوت نہ کرے نہ حافظ بن سکتا ہے نہ قاری بن سکتا ہے. یہ وہ ہستی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے بہترین 4 عورتیں ہیں. خدیجہ بنت خویلد ہے، مریم بنت عمران ہے، سیدہ آسیہ ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ وہ ہستی ہے جو دنیا میں بھی اللہ کے رسول کی بیوی تھی، جن کے بارے میں شقیق کہا کرتے تھے حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت حاصل کرنے والی بیویوں میں سے سیدہ عائشہ ہے. سلسلہ صحیحہ کو اٹھائیے،
اس روایت کو پڑھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا انہو لیہون علی الموت، عائشہ سنا، موت کی سختیاں اللہ نے میرے لیے آسان کر دی، مجھے یہ خبر دی گئی ہے ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور جنت میں بھی میری بیوی، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام، ان کے علم و فضل کا احترام۔ کبار صحابہ بیٹھے ہوتے اور مسئلہ پوچھتے سیدہ عائشہ سے، راوی روایت کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی تھی، مسائل تو مسائل تھے، حدیث ہو، تفسیر ہو، شعر ہو، طب ہو، ہم دیکھتے کہ سیدہ عائشہ کو جو سوال کرتے، جو جواب ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملتا تھا، اسی سے ہی سیکھنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابات بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے۔ میرا ایمان ہے کہ ان صحابہ کرام سے محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ کبھی سچا ثابت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو سمندر میں جہاد کریں گے ان پہ جنت واجب ہے، اور اس لشکر کو لے جانے والے کس دور میں یہ لشکر گیا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی اللہم علم معاویۃ الحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا، والکتاب لکھنا بھی سکھا، وقہ العذاب اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ آخری 45 آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں ان کی کتابت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتبین وحی کے ساتھ شریک تھے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا، سوال یہ تھا کیا سیدنا معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ اس نے جواب دیا، کس ہستی نے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا واللہ ان الغبار الذي دخل فی فمی معاویہ فی انف معاویہ، تم کہہ رہے ہو کہ معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، اللہ کی قسم وہ گرد و غبار جو سیدنا معاویہ کے نتنوں میں گیا، وہ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے وہ گھوڑا جو ساتھ تھا جہاد میں، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں، اللہ کے رسول کی معیت میں، جو گرد معاویہ کے نتنوں میں گیا وہ 1000 مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ میرا ایمان ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح اپنے پاس بٹھا کے کہا تھا لوگو ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، 6 مہینے 5 دن بعد یہی وہ سید سردار اٹھا، سیدنا معاویہ کے ہاتھ کو پکڑا، کہا اس ممبر پہ آ جائیے جس ممبر پہ میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس سال کو عام الجماع کہا گیا، مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق اور قوت آئی جو دنیا نے یاد کی۔ حیران ہوں میں، مسلمان کا تو عقیدہ ہے آج سے 7 مہینے قبل یورپ کے ایک انگریز نے لکھا، مسلمانوں کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد، کہ لوگوں
اگر معاویہ کا نام نکال دیا جائے رضی اللہ عنہ تاریخ سے تو مسلمانوں کی تاریخ آدھی ختم ہو جائے گی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جو قوت ملی، جو صلابت ملی، جو اتحاد ملا، جو طاقت نصیب ہوئی، یہ کون لکھ رہا ہے تو نان بلیورز میں سے کافر ہے، لیکن حق بولنے سے وہ بھی باز نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ جن سے محبت کی آپ نے بات سنی ہے، ان کا دفاع بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام ابو زرع رازی اس لیے کہا کرتا تھا اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. جب تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، جان لینا یہ زندیق ہے. 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل، جس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں بیٹے سے سوال کرنے والے نے سوال کیا جانتے ہو تمہارے باپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہا تیرے باپ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے. کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا میں نے تیرے باپ سے ان حدیثوں کا دور کیا ہوا ہے. امام اہل سنت والجماعہ کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام. جب تمہیں نظر آئے، جب تم دیکھو کسی صحابی کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے، فاتهمه على الاسلام، ان کے اسلام پہ تہمت لگاؤ. اور الصارم المسلول میں امام ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں لا اراه مسلما، جو صحابی کے بارے میں یہ انداز اپناتا ہے اس میں اپنی رائے بھی امام احمد بن حنبل نے دی ہے. میں تو نہیں سمجھتا اس کو اسلام پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے، دلائل سنیں، ان کی محبت میرا ایمان ہے اور آپ کا ایمان ہے. اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، میں ان تقاضوں کو بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اگر صحابہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت میں صحابہ کے نقش قدم کو اختیار کرو. مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں. دوسری روایت بھی عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ ہے. آپ نے مسجد میں کھڑے ایک صحابی سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. صحابی عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا، پوچھا عبداللہ آپ کیسے بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بیٹھ گیا. کہا میں نے تو اس سے کہا تھا جو مسجد میں تھا. کہا مجھے نہیں پتا، میرے کانوں میں محمد مصطفیٰ کی آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ تو عبداللہ کھڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی. میرے صحابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ تمہیں اور توفیق عطا فرمائے. آج اگر سچی محبت ہے صحابہ کی تو میں اور آپ بھی اس بات کا عہد کریں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں اسی طرح اپنے سر کو جھکانے والے ہوں گے، پہرا دینے والے ہوں گے. کوئی پرواہ نہیں کی صحابہ نے. اگر صحابہ سے محبت ہے تو دیکھیے عورتیں اور مرد اکٹھے جا رہے ہیں. آج تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے. نہ کسی پڑھے لکھے کو یہ بات سمجھ آتی ہے، نہ کسی ان پڑھ پہ آج کے اعتراض کرنے کو کیا کہے. سب تو برابر ہو گئے، مرد اور عورتیں اکٹھے چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے آواز دی یا معاشر النساء استأخرنا، عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ. لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافظ الطریق. عورتوں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلو، تم راستوں کے کنارے پہ چلا کرو. صحابی روایت کرتے ہیں
ایک مرتبہ کا حکم اللہ کی رسول کا صحابیات نے سنا، پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ راستوں کے کناروں پہ چلتی، حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من شدت لصوقها بھی، اس طرح دیواروں کے ساتھ چلتی کہ ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ الجھ جاتی۔ آج مومنہ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ صحابیات سے اگر محبت کرتی ہے اور اس حدیث کو یاد کرے، انت مع من احببت، دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول کی بات کا یقین دیکھیے، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پھر پوچھا وما اعددت لها، قیامت کی جلدی چاہنے والے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، اسلام کے بعد اتنی بڑی خوشی نہیں ملی جتنی خوشی یہ بات سن کے ملی ہے۔ گواہ رہنا، انی احب النبی و ابا بکر و عمر ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی ہے، میری اس محبت کی وجہ سے وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، میرے ایسے اعمال تو نہیں ہے لیکن قیامت کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میں بھی آج یہ کہنا چاہوں گا اپنی طرف سے بھی، اور میرے سر کے تاج یہ کبار علماء، یہ جو اس قوم کے اس وقت چہرہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ فَإِنَّا نُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ وَسَائِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ، تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں بلا استثناء، بغیر کسی استثناء کے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال قیامت کو ان صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آج مومن عورتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، جس طرح صحابیات نے ایک مرتبہ سنا دوبارہ پھر کناروں پہ چلتی تھی، اسی طرح صحابیہ ہیں، مومنوں کی ماں ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، لوگوں جو دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، جو 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے 12 رکعتیں پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کا اللہ ذوالجلال جنت میں گھر بناتے ہیں۔ مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے گواہ رہنا، جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے روایت کرنے والے عام بسا روایت کرتے ہیں، لوگوں گواہ رہنا جب سے مومنوں کی ماں سے یہ حدیث سنی ہے آج تک ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ ان سے روایت کرنے والے نعمان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا جب سے میں نے عنبسہ سے روایت سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور نعمان سے روایت کرنے والے عمر بن عوس بیان کرتے ہیں لوگوں اس بات پہ بھی گواہ رہنا جب سے میں نے اپنے استاد نعمان سے یہ بات سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ صحابہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں کی ذمہ داری ہے عبادات کو خوبصورت بنائیں، فرائض تو فرائض، نوافل کا اہتمام ذمہ داری سمجھے۔ عبداللہ ابن المبارک نے سچ کہا تھا من تہاون بالآداب، جو آداب میں سست ہو جاتا ہے
حرم من النوافل، وہ شخص نوافل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اقدار کی حفاظت کرو، ادب و آداب کی، بڑے کا ادب، اس کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، مسلمانوں سے محبت، مسلمانوں سے خیر خواہی کو غالب کرنا، دشمنی سے باز رہنا، بغض و حسد سے بچنا، کینہ اور عداوت سے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا، یہ اقدار ہے مسلمانوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے جو نوافل میں سست ہوتا ہے، حرم من السنن، وہ ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جائے گا۔ ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا دیتا ہے، حرم من الفرائض، وہ ایک نہ ایک دن فرض نماز کو بھی چھوڑے گا۔ ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ، جو فرائض میں بھی سست ہو جاتا ہے، رب کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ومن حرم من المعرفہ حرم من الجنہ، جو رب تعالیٰ کی معرفت سے ہی محروم ہو گیا، سمجھ لو وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ پیغام ہے ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کو صحابیات سے محبت ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، آج ان کے لیے یہ ایک رویہ ہے، ان سنتوں کی حفاظت کرے، ان اقدار کی حفاظت کرے۔ صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہراء، جب ان کی شادی ہوتی ہے، کتنی یہ مبارک شادی ہوگی، کائنات کے سرتاج کی بیٹی ہے، پوری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف، سیدہ فاطمہ الزہراء کا مقام ایک طرف، لیکن تربیت دیکھیے، قمت البیت، گھر میں صفائی خود کیا کرتی تھی، اوقدت القدر حتی دکنت ثیابها، ہنڈیاں خود پکاتی، کس طرح لباس کی حالت ہوتی ہوگی۔ واستخت بالقربہ، مشکیزہ اٹھا کے پانی بھر کے خود لاتی، حتی اثرت بنہرها، نشان بن گئے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے، فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدیها، ہاتھوں پہ بھی نشان بن گئے۔ ادھر سیدنا علی فرماتے ہیں فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کے سینے میں درد ہونے لگ گئی۔ آؤ اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے، لوڈیاں آئی ہیں، ہم بھی کچھ مطالبہ کریں۔ دونوں گھر تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں، اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں، واپس گئے۔ جو ہی اللہ کے رسول تشریف لائے، قصہ بتایا، سرتاج رسول نے اپنی بیٹی سے اور سیدنا علی اپنے داماد سے کہا، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بتاؤ میں تمہیں خادم اور لونڈی سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جواب ملا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، جب سارا دن کام کاج کے بعد تھکاوٹ ہو جائے، سونے کے لیے بستر کی طرف جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، جسم بھی تازہ ہوگا اور تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے سیدنا علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، ثابت قدمی دیکھیے سیدنا علی کی۔ پوچھا جنگ صفین جب ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، گمسان کی لڑائی تھی اور حالات ایسے تھے، پریشانی تھی، کیا اس رات بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی؟ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے اس رات بھی پڑھی۔ صحابی چھوٹے سے بچے ہیں، آپ نے فرمایا کھانا کھا رہے تھے، کہا تطیشو بیدی، کبھی ادھر ہاتھ لے جاتے کبھی ادھر۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ کہا یا غلام، بیٹے کل بھی بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، کل بھی یمینک، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو۔ صحابی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا،
اس کے بعد فما زالت تلک طعمتی بعد، میں نے پھر بسم اللہ پڑھ کے ہی کھانا کھایا، میں نے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھایا اور اپنے سامنے سے کھانا کھایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان روشن چہروں کو اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کے صحابہ کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو رات کے اس پہر تیرے پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو اور ان کی اولادوں کو ایمان اور عزت اور برکت اور صحت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ مولا کریم جو صاحب مال ہے ان کے مال میں برکت فرما اور ان کے مال کی شرارت سے ان کو محفوظ فرما۔ بے روزگار کو بھی تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے تشریف فرما ہے جس طرح یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جمع فرما۔ الہ العالمین اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، ان اداروں کی حفاظت فرما جو اس وطن عزیز کے امن و استحکام کے لیے راتوں کو بیدار ہوتے ہیں، دن کو بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین آخری دعا جب تک رکھیں ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔